نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کون حسین؟ محراب و منبر کے وارث حسین، دین و شریعت کے پاسبان حسین، حق و صداقت کے علمبردار حسین، رشد و ہدایت کے مرکز حسین اور قرآن و سنت کے محافظ حسین۔ کون حسین؟ راکب دوش مصطفیٰ، نور نگاہ علی المرتضیٰ، امین امانت خدا، جلوہ شمس الضحیٰ، نقشہ بدر الدجا، شہزادہ کونین، سیدہ فاطمہ کے نور العین، حضرت امام حسین۔ مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، مسلم کا سر بلند باطل کے سامنے، کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے۔ کون حسین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خانوادہ نبوت کے اس بے مثال شہزادے نے اپنے نرم قدموں سے اس قرائے ارض کو سرفراز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کے ہاں حرامہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر فرمائی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ولادت کس کی ہے اور تشریف لانے والا کون ہے؟ آج اگر کسی کے بیٹے کی ولادت ہو اور اس کا پیر و مرشد تشریف لے آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ساری عمر مرید کہتا ہے کہ میرا وہ نور نظر ہے جس کی ولادت پر میرے پیر تشریف لائے تھے، جس کی ولادت پر میرے مرشد تشریف لائے تھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو پیدا ہونے والا سید الشہداء ہے اور تشریف لانے والا سید الانبیاء۔ یہ اس شہزادے کی ولادت ہے جس کا نانا سید الانبیاء ہے، جس کا بابا سید الاولیاء ہے، جس کی ماں سیدۃ النساء ہے اور جو خود سید الشہداء ہے۔ یہ بچہ مسکراتا تھا، دو عالم جھوم جاتے تھے، فرشتے فاطمہ کے لال کو جھولا جھلاتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا شہزادہ ہے کہ جس کی تنویر مصطفیٰ ہے، جس کی تصویر مصطفیٰ ہے، جس کا جمال مصطفیٰ ہے، جس کا کمال مصطفیٰ ہے، جس کا قال رسول ہے، جس کا وصال رسول ہے، جس کا نانا نبی، جس کا بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، یہ حسین کون ہے کہ کسی کو گھٹی ملتی ہے کھجور کی، کسی کو گھٹی ملتی ہے چینی کی، کسی کو گھٹی ملتی ہے شہد کی، لیکن یہ وہ شہزادہ ہے جس کو گھٹی ملی ہے زبان مصطفیٰ کی، لعاب دہن رسول کی۔ کون سی زبان؟ وہ زبان جس کا پانی کھارے کنویں میٹھے کر دے۔ یہاں بھی شاعر خاموش نہ رہا اور کیا خوب کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ارے مصطفیٰ نے گھٹی کس طرح دی؟ مصطفیٰ نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی، جسے چوس کر امام حسین نے گھٹی لی۔ اسی گھٹی کا اثر تھا کہ نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن سنایا۔ بچپن کا زمانہ ہے، جاتے ہیں مسجد نبوی میں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور اس نماز میں تو انسان ویسے بھی اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور نماز میری اور آپ کی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ ان کا مقام کیا ہے کہ جب معراج پر جاتے ہیں، مسجد اقصی میں امامت کرواتے ہیں۔ امامت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ علم جس کے پاس زیادہ ہو وہ امامت کرواتا ہے، جس کے پاس حسن زیادہ ہو وہ امامت کرواتا ہے، جس کی آواز خوبصورت ہو وہ امامت کرواتا ہے، جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہو، جو ہر کام میں مہارت رکھتا ہو، آہستہ آہستہ دیکھا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے جس کی عمر سب سے زیادہ ہے وہ امامت کروائے۔ امامت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہے کہ وہاں تمام نبیوں کی امامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی، گویا کہ وہ سب سے اعلیٰ و افضل تھے۔ اور جب امامت کروا چکے، سب نبیوں سے ملاقات کی، حضرت یوسف علیہ السلام ملے اور کہنے لگے واہ آقا، اللہ نے آپ کو
کتنا حسن دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا یوسف حسن سے تو مشہور ہے، اللہ نے تجھے کتنا حسن دیا ہے. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آقا بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں نالوں. سامعین محترم، میرے آقا کا وہ مقام ہے، اور جب نماز پڑھ رہے ہیں رب کے ساتھ معراج پر ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہم کلام ہیں، امام حسین جاتے ہیں آقا کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 تسبیحیں ادا کی سبحان ربی الاعلیٰ کی. میری اور آپ کی تسبیح بھی نہیں کہ پڑھیں گے اور اٹھ جائیں گے، ہم تو نماز میں بھی ٹکرے مارتے ہیں. سامعین محترم، وہ تسبیح بھی آقا پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کی 72 تسبیحیں ادا کی. کہ وہ ہے کہ جب سجدے میں ہوں تو ساری رات سجدہ ختم نہیں ہوتا، اگر قیام میں ہے ساری رات قیام ختم نہیں ہوتا، رکوع کی حالت میں ہے ساری رات رکوع ختم نہیں ہوتا. پھر رب بھی قرآن بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب ساری رات نہ جاگا کرو، آدھی رات جاگ لیا کرو یا اس سے کچھ زیادہ جاگ لیا کرو. یہ وہ ہے، ان کا مقام یہ ہے. جب امام حسین کندھے پر سوار ہوئے، جب مکہ فتح ہوا نا، حضرت علی نے کہا آقا آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. کملی والے نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو میرے کندھے پر سوار ہو جا، اس بت کو گرا دے. جب علی کندھے پر سوار ہوئے آقا نے سوال کیا علی بتا کہاں پہنچے ہو؟ تو مولا علی کہنے لگے آقا اگر اجازت ہو تو عرش کا پایا زمین پر کھینچ لوں. اگر علی آقا کے کندھے پر سوار ہو اور عرش پہ پہنچ جائیں اور فرماتے ہیں کہ آقا اجازت ہو تو عرش کا پایا زمین پر کھینچ لاؤں. جب مولا حسین آقا کے کندھے پر سوار ہوئے تو آقا نماز کی حالت میں تھے، آقا سجدے کی حالت میں تھے. تو مولا حسین کن بلندیوں پر پہنچے ہوں گے. مولا حسین آئے، کھڑا کر ماں کو بتایا ماں جی آج میں باپ اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہوا تھا. نانا نماز پڑھ رہے تھے اور نانا نے 72 تسبیحیں ادا کی. ماں نے کہا بیٹا نانا کو کتنا تھکایا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں ماں جی نانا کا سر جھکتا بھی سب نے دیکھا ہے اور اٹھتا بھی سب نے دیکھا ہے. حسین ایک تسبیح کے بدلے ایک جان قربان کر دے گا، 72 تسبیحوں کے بدلے 72 جانیں قربان کر کے حسین آخر میں خود کو بھی قربان کر دے گا. اور ماں حسین کا سر جھکتا تو ہر کوئی دیکھے گا پر اٹھتا کوئی نہ دیکھے گا. تو پھر وہ دن بھی آیا کہ جب امام حسین کوفہ کی طرف جانے لگے تو لوگوں نے کہا آقا کوفے نہ جائیں، کوفے والے کسی سے وفا نہیں کرتے، کوفے والے بے وفا ہیں. تو امام حسین فرماتے ہیں مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا دین اسلام کی خاطر. اگر میں نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دی میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں میرا کچھ نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے. یہ وہ امام حسین ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، 72 جانیں قربان کر دی، علی اصغر کو ہاتھوں میں قربان کر دیا اور آخر میں خود کو بھی قربان کر دیا لیکن سجدے کی حالت میں. اور یہ سبق دے گے کہ نماز کو نہ چھوڑنا. حسین جاتے ہوئے بھی سجدہ کر کے جا رہا ہے. اور یہ وہ امام حسین ہے کہ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ پنجتن کے گھرانے کی عادت تو ذرا دیکھو، نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن سناتے ہیں، خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں، جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں. اور دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. اور پھر امام حسین نے قرآن کی تلاوت کیسے کی کہ نوک نیزہ پہ جو قرآن سنایا تو نے میرے مولا تیری پر نور تلاوت کو سلام. نوک نیزہ پہ جو قرآن سنایا تو نے
مولا تیری پر نور تلاوت کو سلام، اور ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ آخر میں سلام کی دو اشارات کر کے اجازت۔ یا حسین ابن علی تیری ریاضت کو سلام، یا حسین ابن علی تیری ریاضت کو سلام، سر جو سجدے میں کٹا ایسی عبادت کو سلام، یا حسین ابن علی تیری ریاضت کو سلام، اور باد کٹنے کے بھی سر ساتھ رہا لشکر کے، میرے مولا تیری پر نور تلاوت کو سلام، یا حسین ابن علی تیری ریاضت کو سلام۔ لٹا کے اپنا گھر کیتا، لٹا کے اپنا گھر کیتا، خدا دا گھر آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، لٹا کے اپنا گھر کیتا، لٹا کے اپنا گھر کیتا، خدا دا گھر آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، اذان وچ نمازاں وچ، اذان وچ نمازاں وچ، سجود وچ حسین، تاریخ وچ حدیث وچ، قرآن وچ حسین، قرآن وچ حسین، مخالفت کرے جڑا، مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا، یزید قلبی مردہ سی، یزید قلبی مردہ سی تے اج بھی مردہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔